آگے مولا علی فرماتے ہیں اپنے لخت جگر امام حسین علیہ السلام کو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو تمام صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے سروں کو جھکا لیا کرتے تھے، اور اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کے سروں پر جو ہے وہ پرندے بیٹھے ہوئے اور تھوڑی سی بھی حرکت کی تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ اس قدر باادب ہو کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے تو وہ بیٹھ کر سنا کرتے تھے، اور جب آقا علیہ السلام بات کیا کرتے تھے تو پھر کوئی صحابی نہ بات کاٹتا نہ بات کرتا بلکہ خاموشی سے سنتا، اور مجلس میں بیٹھے ہوئے افراد جب ہنستے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ تبسم فرماتے ہیں۔ جب اجنبی شخص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی سے بات کرتا یا سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عطا کے اپنی تعریف کو جو ہے وہ قبول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو عطا فرما دیتے تو وہ آپ کی تعریف کرتا تو پھر آپ اس تعریف کو قبول فرما لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کو کاٹتے نہیں تھے، منقطع نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ شخص حد سے تجاوز کرتا یا حد سے بڑھ جاتا تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو کاٹتے، اگر رک جاتا تو ٹھیک، وگرنہ آقا علیہ السلام اس مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہو چکا ہے کہ جب دین کو سمجھایا جاتا ہے تو ہم لغو باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، لغو کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ بد اخلاقی میں ساری چیز آتی ہے کہ جب دین کی بات کی جا رہی ہو، قرآن و سنت کی بات کی جا رہی ہو، قرآن و سنت کو آگے پھیلایا جا رہا ہو، اور ہم دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ صحابہ کرام نے دین ایسے نہیں سیکھا تھا، بلکہ صحابہ نے جب دین سیکھا تھا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سکھایا کرتے تھے تو صحابہ باادب بیٹھا کرتے تھے، اور یہ ادب قیامت تک موجود رہے گا۔ دین اسی کو سمجھ آئے گی جو ادب سے دین کو سیکھے گا۔